پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ جب استعماری قوتوں کی پشت پناہی پر مملکت خداداد پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نظریہ پاکستان سے متصادم سیکولرزم، لادینیت اور مغربی کلچر کے فروغ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جانے لگا اور مستقبل کے معماروں کی لادینیت کی بنیاد پر ذہن سازی کی جانے لگی، ایسے میں 11 جنوری 2002 کو فکر اقبال کے امین چند سالے متقی اور محب وطن نوجوان سر جوڑ کر بیٹھے اس سوچ و فکر کے ساتھ کہ مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کسی نظم کو ترتیب دیا جائے۔ بالآخر طویل سوچ و فکر کے بعد انہوں نے ایک ایسے نظم کے بیج کو بونے کا عزم کیا جو نظریہ پاکستان سے متصادم لادینیت اور سیکولرزم کے راستے میں بند باندھ سکے۔ میدان عمل میں آنے کے بعد اس کی جڑیں دیکھتے ہی دیکھتے مملکت خداداد پاکستان کے تعلیمی ادارے خواہ مدارس دینیا ہوں یا کالجز یا یونیورسٹیز ان تک پھیل گئے۔ کسے معلوم تھا 2002 میں بویا جانے والے یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے گا جس سے منسلک ذمہ داران و کارکنان غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کے نصب العین کو لیے ملک کے قریہ قریہ پھیل جائیں گے۔ MSO پاکستان چند ہی سالوں میں طلبہ کی نمائندہ تنظیم بن کر ابھری جس نے طلبہ مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا اور نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بڑا طلبہ اجتماع منعقد کیا بلکہ مغربی عشیر باد سے پروان چڑھتے ہوئے آغا خانی بورڈ کے قیام کی کوششوں پر سراپائے احتجاج بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی فیسوں، طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے اور فیسوں کے مسائل اور آن لائن کلاسز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام برادر طلبہ تنظیموں سے مل کر آل اسٹوڈنٹ پارٹیز تعلیمی بیٹھک کا انعقاد کیا، جہاں نہ صرف طلبہ حقوق کی جنگ مشترکہ طور پر لڑنے کے لیے مسلم طلبہ محاذ کے نام سے طلبہ تنظیموں کا مشترکہ پلیٹ فارم ترتیب دیا بلکہ طلبہ کی فکری تربیت کے لیے حی علی الصلاۃ جیسی مہم MSO کا طرح امتیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان اپنا 20واں یوم تاسیس بڑے جذب و احتشام کے ساتھ ملک بھر کے اندر منا رہی ہے۔ میں اپنے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے تمام کارکنان اور تمام ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تمام تر مشکلات، تمام تر مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھا۔ آئیے میں اپنے تمام ذمہ داران اور کارکنان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کی اپنی جد و جہد کو، طلبہ حقوق کے لیے اپنی جد و جہد کو، ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے، فرقہ واریت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
چند ہی سالوں میں MSO پاکستان امت مسلمہ کی نمائندہ طلبہ تنظیم بن کر ابھری، جس نے ہر سطح پر ہونے والی گستاخیوں پر صدائے احتجاج بلند کیا۔ حالیہ دنوں میں فرانس میں شائع ہونے والے کارٹونز پر MSO پاکستان نے برادر طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاج کا فیصلہ کیا، جس پر ہونے والے تشدد کے سامنے MSO کے ابابیل سیسا پلائے ہوئے دیوار ثابت ہوئی، جس کی تعریف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی کی۔ مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کے لیے بیرونی ایما پر جب صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگی تو MSO پاکستان کے ابابیل میدان عمل میں آئے اور شجاعت صحابہ کے عنوان پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیز کا انعقاد کیا اور صحابہ اکرام کی حیات طیبہ کو طلبہ برادری میں روشناس کروانے کے لیے ملک بھر میں چاند محمد ستارے صحابہ کے عنوان سے پروگرام ترتیب دیے۔ MSO پاکستان پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم، خواہ وہ کشمیر میں ہو، فلسطین، شام یا برما میں ہو، اس پر سراپا احتجاج رہی ہے۔ MSO نصب العین اور اغراض مقاصد کو دیکھتے ہوئے ملک پاکستان کی نمایاں مذہبی اور سیاسی شخصیات، جن میں جنرل حمید گل، مولانا سمیع الحق شہید، سربراہ وفاق المدارس مولانا حنیف جلندری، سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان، سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان، سابق وفاقی وزیر سردار یوسف، وفاقی وزیر غلام سرور خان، علی محمد خان، مولانا عبدالغفور حیدری، حافظ حسین احمد، صدیق الفاروق سمیت دیگر نے اس کے کام کو سراہا ہے۔ الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان نے اپنے 19 سالہ کیریئر میں نہ صرف ملا و مسٹر کی طبقاتی تعلیم کو بانٹنے میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ عصری تعلیمی اداروں میں سیکولرزم اور لادینیت کے سلاب میں بند باندھا۔ کل کا سیکولرزم اور لادینیت کے نظریات کا حامل نوجوان آج غلبہ اسلام کا پہرے دار